تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دنیا میں کسی کو اچھے عمل کا نہ پورا بدلہ ملتا ہے نہ برے عمل کی پوری سزا ملتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اللہ پہ کتنا بڑا الزام ہے. اے اللہ, جو اچھا کر کے جا رہا ہے اسے اچھے کا بدلہ نہیں مل رہا, اور جو برا کر کے جا رہا ہے اسے برے کا بدلہ نہیں مل رہا, سب ایک ہی جیسے ہو رہے ہیں, مر مر کے ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بدلہ نہیں ملتا؟ اصل میں تم اس دنیا کو سمجھ رہے ہو دار الجزا, یہ بدلے کی جگہ ہے. میں نے کب کہا کہ یہ بدلے کی جگہ ہے؟ یہ دار الامتحان ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. اے اللہ, پھر بدلے کی جگہ کہاں ہے؟ مر کے تو لوگ مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے مٹی سے اسپم بنائے, منی کا نطفہ بنایا, پھر اس منی سے میں نے خون بنا دیا, اس خون سے میں نے گوشت بنا دیا, اس گوشت سے میں نے ہڈیاں بنا دی, ہڈیوں میں آنکھیں, ناک, دل, دماغ, جگر بنا دیے, پھر اس بچے کو میں نے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا, جیسے ہی باہر نکالا پھر میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. تو جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ منٹوں میں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے کہا اللہ مان لیا, ٹھیک ہے جی, منٹوں میں تو جب اس طرح سے بنا سکتا ہے تو اس طرح بھی بنا سکتا ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لاجک کے تحت ہو رہی ہیں. منی سے خون بننا, اس کی ایک میڈیکل سائنس میں ایک لاجک بیان کی جاتی ہے. خون سے گوشت بننا, اس کی کیا ایک لاجک ہے. میڈیکلی یہ سب چیزیں ثابت ہیں کہ ایسا پاسبل ہے. لیکن مٹی سے انسان بننا, میڈیکلی اس کا کوئی پروف ہمیں بولو نہیں ملتا. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے جو سافٹ ویئر میں نے مٹی میں انسٹال کر دیے کہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ منی بن جاتی ہے, پھر وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد خون بن جاتی ہے, پھر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد گوشت, اور پھر انسان, اور پھر اسی روٹی سے دودھ. تو کیا خدا اس مٹی میں وہ سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال نہیں کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ تو تم نے ایک طریقے سے بنتے ہوئے دیکھ لیا تو کہہ رہے اس طرح بن سکتا ہے. اگر تمہاری کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہوتی تو تم کہتے جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. تو چلو ٹھیک ہے اللہ, ہم نے مان لیا تو بنا سکتا ہے بھائی, لیکن بنائے گا کیوں؟ تو کیوں بنائے گا؟ اللہ کہتے ہیں مجھ پر یہ سوال نہیں ہوتا میں دوبارہ کیوں بناؤں گا, سوال یہ ہوتا ہے کیوں نہیں بناؤں گا. کیونکہ اگر میں نہیں بناؤں نا تو میرے اوپر بہت بڑی انگلی اٹھے گی, الزام اٹھے گا. وہ یہ کہ جو 100 انسانوں کو قتل کر کے دنیا سے گئے, ہزاروں بچوں کے قاتل جیسے فرعون, ہزاروں انسانوں کے قاتل جن کو ساری دنیا مجرم مانتی ہے, اور ہزاروں انسانوں کے جان بچانے والے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے محنت کر کے ایسی میڈیسن ایجاد کی, ایسی ویکسین ایجاد کی جس سے ہزاروں کی جانیں بچا لی انہوں نے. تو پھر ہزاروں کو قتل کرنے والے اور ہزاروں کو بچانے والے مرنے کے بعد سیم, پھر کوئی دار الجزا ہے ہی نہیں. یہ زیادہ بڑا الزام ہے میرے اوپر. تبھی قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. ارے بے وقوفو, تم یہ بتاؤ میں نے مار کے سب کو مٹی کر کے ختم ہی کرنا ہوتا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ میری نظر میں اچھے اور برے برابر ہیں, دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ سیم. تو یہ پھر تو خدا عادل نہ ہوا بلکہ کیا ہے, وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مقابلہ ہو رہا ہے دوڑ کا نا, تگڑ تگڑ تگڑ. حکومت نے ارینج کیا اولمپکس کھیلوں میں کہ چلو جی ان دو کا مقابلہ ہوگا, آپ محنت کر رہے ہو یار میں اس مقابلے کو جیتوں گا. آپ نے پھر گورنمنٹ سے پوچھا اگر میں جیت گیا تو ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھینگا. کیا ملے گا؟ ٹھینگا. اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی ایک ہی ٹھینگا. تو آپ بولو گے ہم نے بڑے بڑے بے شرم دیکھے ہیں, یہی کہو گے نا حکومت کو, آپ سے بڑا نہیں دیکھا ہم نے, یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو جیتنے والے کو بھی ٹھینگا دے اور مارنے والے کو, ہارنے والے کو بھی ٹھینگا دے, تو اس پہ دنیا کی, اس کو دنیا ملامت کرتی ہے. تو میں جو عادل بادشاہ ہوں, اور مقابلہ بھی دوڑ کا نہیں ہو رہا, اچھے اور برے عمل کا مقابلہ ہو رہا ہے, جو بالکل سچی مچی کا مقابلہ ہے جس کے لیے انسان بنا ہے.
ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا, ایک مقابلہ ہوتا ہے اچھے عمل اور برے عمل کا. ایک شراب پیتا ہے, ایک شراب سے بچتا ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ کہتے ہیں بتوں کے سامنے جھکتا ہے, ایک راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایک کیا کرتا ہے, غریبوں مسکینوں کا خون چوستا ہے, بھوکا مارتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اپنی خون پسینے کی کمائی غریبوں پہ خرچ کر کے ان کو کھلاتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے شکریہ بھی نہیں مانگتا, میں تم پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کہتے ہیں دونوں کو ٹھینگا ملے گا کیا؟ اگر مر کے ہم ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب دونوں کو کیا ملا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ٹھینگا ملا ہے. پھر تو اللہ کہتے ہیں یہ الزام میرے اوپر جو لگائے گا نا اس کو الگ سے سزا دوں گا میں, اس کی بدعمالیوں کی سزا الگ, اور یہ جو اس نے میرے پر الزام لگایا تھا نا کہ مار کے ختم کر دیتا ہوں میں, یہ اس کی الگ سزا ملے گی. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اللہ کہتے ہیں یہ کافر کا میرے اوپر الزام ہے کہ میں سب کو مار کے سیم کر دیتا ہوں, برابر کر دیتا ہوں, اور ایسے کافر کے لیے میں نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو مجھے اتنا بڑا ظالم مانے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اس میں اصل ہمیں اجر ملے گا. اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا, برا کیا ہوگا تو کیا ملے گا؟ چترول وہاں پڑیں گے, یہاں کے چترول تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تو اچھے لوگوں کو بعض دفعہ چترول لگ جاتے ہیں اور برے لوگ چترول مار رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, الٹا مار رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اب میں وہ جلد بازی کی مثال دوں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس جنت جس پر عقل بھی شاہد ہے, عقل بھی کہتی ہے وہ جنت ہونی چاہیے, موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ہر مذہب میں جنت جہنم کا تصور کسی نہ کسی درجے میں ہے. اتنے لوگ ایک بات پر جمع ہیں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنے آپ کو اس جنت کی نعمت سے محروم کر دیتے. تو یہ جلد بازی ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, تھوڑا صبر کر لے یار, بعد میں مل جائے گی. آدمی کہتے نہیں صبر نہیں کروں گا, ابھی چاہیے جو بھی ملے ابھی فوراً سے پہلے. آپ کو ایک تھوڑا سا صبر کا میں طریقہ بتاؤں. دیکھو انسان جب جنت کو سوچتا ہے نا, یہ ابھی کیا تو جنت ملے گی, تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ آدمی کہتا ہے پہلے مریں گے, پھر پتہ نہیں کتنے دن قبر میں پڑے رہیں. ویسے تو قبر میں سیکنڈوں میں ٹائم گزرے گا. جو اچھے لوگ ہیں نا, میدان حشر کا جب اعلان ہوگا تو ان کو یہ نہیں لگے گا ہم قبر میں ہزاروں سال سے پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو ایسا لگے گا ابھی پھٹے پہ لے کر آئے کہ ہمیں لٹایا تھا اور ابھی کیا ہو گئی, آنکھ کھل گئی ہماری. ان کے لیے تو بہت کم ٹائم ہوگا یہ. تو جن سے صبر نہیں ہوتا نا, ایک کام سوچا کرو کہ جب بھی کوئی کام مشکل لگ رہا ہو نا تو خوب سمجھ لو اللہ نے انسان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. جو کام مشکل ہے نا وہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ میں تھوڑا آسان, تیسری دفعہ میں اور زیادہ آسان, چوتھی دفعہ میں اور زیادہ آسان, پانچویں میں اور, حتیٰ کہ پھر وہ مشکل کام آسان نہیں بلکہ وہ مشکل رہتا نہیں ہے, اور کچھ دنوں میں پھر وہ مزیدار بن جاتا ہے, پھر وہ دل کرتا ہے کرنے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟